اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، 36 نمبر آیت ہے سورۃ النساء، اور پارہ نمبر 5 ہے والمحصنات۔ سورۃ النساء میں اکثر عورتوں کے اور میاں بیوی کے آپس میں جو حقوق تھے میراث کا، ان کا ذکر تھا، اور آج کی اس آیت میں بھی رشتہ داروں کا، والدین کا اور قریبی پڑوسیوں کا ذکر ہے، اور بخل اور سخاوت کا ذکر ہے، اور سب سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا اور اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور مت شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی، کوئی چیز ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے، فرشتوں میں سے، پتھروں میں سے، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ، نہ اعمال میں، نہ عقائد میں، نہ عبادت میں، کسی بھی طریقے سے اللہ کے ساتھ تم نے شریک نہیں بنانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا ہے، فرما برداری کا، اطاعت کا برتاؤ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ میں والدین کی اطاعت کا ضرور حکم دیا ہے، جو کہ والدین کی مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 وصیتیں فرمائی تھیں، جن میں سے پہلا یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اپنے والدین کی نافرمانی یا دل آزاری نہ کرنا، اگرچہ وہ یہ حکم دیں کہ تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو یا مال کو چھوڑ دو، تب بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو یہاں دیکھیں والدین کی فرما برداری، ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ آگے جو لفظ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور قرابت والوں کے ساتھ، یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو اس کی عمر میں اور رزق میں برکت ہوگی۔ اگلا لفظ ہے وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یتیموں کا ذکر پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو نابالغ بچہ ہو یا بچی جس کا والد فوت ہو چکا ہو، تو اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا ہے، رحم کا، شفقت کا برتاؤ کرنا ہے۔ والمساکین، اور جو غریب لوگ ہیں، فقیر مسکین، جن کے پاس کھانے کو بالکل کچھ نہ ہو، کچا مکان ہو یا وہ بھی نہ ہو، یعنی بہت ہی زیادہ غریب جو ہوتا ہے اس کو مسکین اور فقیر کہا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، اپنے مال میں سے خرچ کر کے ان کی امداد کرنی ہے۔ آگے ہے والجار ذی القربى والجار الجنب، اور قرابت والا ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ، یعنی پڑوسی جو رشتہ دار ہو اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو۔ پڑوسیوں میں بھی 2 درجے ہوتے ہیں، ایک وہ جو پڑوسی بھی ہوتا ہے اور رشتہ دار بھی ہوتا ہے، تو اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اور ایک پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوسی کے اعتبار سے بھی اس کا حق ہے۔ دونوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا ہے۔
جیسا کہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل امین ہمیشہ مجھے پڑوسی کی رعایت و امداد کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا شاید پڑوسی کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ دوسری یہ فضیلت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی محلے کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر شخص وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہو، اور فرمایا ایک ارشاد ہے کہ ایک پڑوسی کو پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو ہر مسلمان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ قریبی گھر والوں کی بھی خبر گیری رکھنی چاہیے، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور پہلو کا ساتھی یعنی ساتھ بیٹھا ہوا جو ہم نشست ہوتا ہے، ساتھ بیٹھتا ہے بیٹھک میں، مجلس میں، مہمان خانے میں، تو اس کا بھی ایک ادب ہے اور اس کا بھی ایک حق ہے کہ اس کی عزت کرنی ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہے، اپنے علاقے سے دور سفر میں نکلا ہوا ہے، آپ کا مہمان بنا ہے، تو اس مسافر کا بھی آپ نے حق ادا کرنا ہے، اور وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے ہم نشیں، اس کا بھی آپ نے حق ادا کرنا ہے۔ چاہے پھر وہ آپ کے ساتھ کسی ٹرین میں بیٹھا ہو، کار میں ساتھ میں آپ سفر کر رہے ہوں، کہیں بھی ہوں، ساتھ کا جو بندہ ہے اس کے ساتھ آپ نے رعایت کرنی ہے، آپ کی طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جیسا کہ بعض لوگ سفر میں سگریٹ پینا شروع ہو جاتے ہیں، پھر سامنے والے کو نہیں دیکھتے کہ ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں، تو یہ ایمان کے خلاف ہے۔ خاص طور پر جو مسلمان ہیں اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ساتھ سفر کرنے والے، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیں گے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہوں یعنی اپنے علاقے سے دور آپ کے علاقے میں آیا، آپ کے گھر کی طرف مہمان بنا ہے یا محلے کی مسجد میں ہے، تو اس کی آپ نے دیکھنی ہے، خبر گیری کرنی ہے۔ دیکھیں ہمارا دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بہترین ہے، لیکن آج کا مسلمان اپنے قرآن پاک سے، اللہ کے کلام سے دور ہونے کی وجہ سے یہی مسلمان ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ان کا مال کھانا اور ان کا مال چھیننا، ان کو تکلیف دینا، یہ سارا اس مسلمان کا ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ دین وہ نہیں تھا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، جس دین پر ہم چل رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے اپنے دین کو سنوارنا ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جس کے مالک بنے تمہارے ہاتھ، یعنی پہلے جو لونڈیاں باندیاں ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے، ان کے بارے میں اچھائی کا حکم ہے، لیکن ابھی کیا ہے، جو نوکر چاکر ہیں، تم ایک آفس میں بڑے ہو یا ایک گھر میں مالک ہو اور اس میں نوکر چاکر ہیں، تو ان کی بھی رعایت کرنی ہے کہ تمہاری طرف سے ان پر کوئی ظلم نہ ہو اور تمہاری طرف سے ان کا کوئی حق نہ کھایا جائے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا اس سے جو ہو مغرور، بہت فخر کرنے والا۔ بہت سارے پیسے والے مالدار ایسے ہوتے ہیں جو مغرور ہوتے ہیں، غریب سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، فخر والا ہوتا ہے، تکبر بڑائی والا، تو اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو وہ یعنی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور جنت میں ایسا کوئی شخص نہیں جا سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور بڑائی ہو، تو اس تکبر اور بڑائی کی حالت میں وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس تکبر کو اپنے دل سے انسان نکال دے، اور انسان کو اپنی جسم پر، اپنی ذات پر غرور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ انسان بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے اور ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 36 مکمل ہوئی۔ آگے آیت نمبر 37 جس میں اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ یہ فخر کرنے والے، غرور کرنے والے کون ہیں؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وہ لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، یعنی لوگوں کے بھائی یہ مال کیوں غریب کو دے رہے ہو، یہ تو غریب منگتا ہے، اس کو کیوں دے رہے ہو، تم دو گے تمہارا مال ختم ہو جائے گا۔ اس طرح لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں کہ خرچ نہیں کرنا۔ وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو دیا ہے اللہ نے ان کو، من فضلی، اپنے فضل میں سے۔ ظاہر ہے کوئی انسان کتنی بھی طاقت لگا لے، ایک ٹکا نہیں کما سکتا جب تک کہ اللہ کی حکم نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو۔
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ یہ جو چھپاتے ہیں مال کو اور لوگوں کو خرچ کرنے سے روکتے ہیں، یہ کافر ہیں، اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ آگے اللہ نے دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دکھلانا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جو ہو شیطان اس کا ساتھی تو وہ برا ہے ساتھی۔ یعنی ایسے بندے جن کا شیطان دوست بن گیا ہے تو شیطان بہت برا دوست ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز پر ایمان نہیں لاتے کہ یہ ہمارا خرچ کرنا آخرت کے لیے ہمارے کام آئے گا، ذخیرہ، اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، تو شیطان جو ہے ان کا ساتھی ہے اور وہ برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور کیا ہوتا نقصان ان پر، لو آمنو، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا ہے اللہ نے ان کو، اور ہے اللہ ان کو خوب جاننے والا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کافر ہیں اور خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لے آتے آخرت کے دن پر تو اور خرچ کرتے اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو ان کا کوئی نقصان نہیں بلکہ ان کا فائدہ ہوتا، اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرہ، ذرے کے وزن کے برابر، کسی پر بھی ظلم نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی خرچ کیا ہو اور وہ اللہ اس کو آخرت میں یا دنیا میں اس کا بدلہ عطا نہ فرمائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہو کوئی ایک نیکی تو دگنا کر دے گا اللہ اسے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اور دے گا اپنی طرف سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر، یعنی اس ایک روپے ایک نیکی کے خرچ کرنے پر اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے، اے اللہ بھلائی کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بخیل کو مال و دولت کی تباہی سے ہمکنار کر، یعنی اس کو تباہی ملے گی جو بخیل ہے، بخل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں کی نظروں میں بھی پسندیدہ ہے اور جہنم کی آگ سے دور ہے، اور بخیل شخص اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور آگ سے قریب ہے۔ اور جاہل آدمی جو سخاوت کرتا ہو اور فرائض کو ادا کرنے اور محرمات سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو، اس کنجوس سے بہتر ہے جو عبادت گزار ہو۔ یہاں تک جو مضمون تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور بخل اور سخاوت کا۔ آگے آیت نمبر 41 سے ایک الگ مضمون ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کا منظر بیان فرمایا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا، اذا جئنا، جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہید، ایک گواہ کو، وجئنا بک، اور ہم لائیں گے آپ کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لائیں گے، علی ہؤلاء شہیدا، ان لوگوں پر گواہ۔
ہر امت کا ایک گواہ اس کا نبی ہوگا کہ کتنے لوگوں نے میری بات مانی، کتنوں نے نہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یعنی قیامت تک آنے والی آخری امت پر گواہ ہوں گے آپ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ جو کہیں گے وما کننا مشرکین، کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا، ہم صحیح لوگ تھے، بات مانتے تھے. تو اسی طریقے سے جو آتا ہے سورہ یاسین میں کہ ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بطور گواہ لایا جائے گا دوسرے انبیاء کی طرح. تو جب ان کے خلاف گواہی دی جائے گی تو حسرت کا دن ہوگا کافروں کے لیے. تو کیا تمنا کریں گے؟ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. اس دن یودو چاہیں گے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول نافرمانی کی رسول کی، لو تسوا کاش کے برابر کر دی جاتی، بہم ان پر الارض زمین، یعنی زمین کھل جائے وہ اس میں چلے جائے اور زمین برابر کر دی جائے، زمین کا پیوند بن جائیں. ولا یکتمون اللہ حدیثا اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات. رکوع مکمل ہوا، یہاں تک یہ بات کا مضمون مکمل ہوا. آیت نمبر 42 تک آج کا سبق ہے. آج کے سبق کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.